السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے تبارک الذی سپارے کی سورۃ الجن شروع کی ہوئی ہے، اور کل ہم نے سورۃ الجن کا یہاں تک یعنی آیت نمبر 16 تک مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنفتنہم فیہ۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر ٹھہراؤ نہیں کریں گے، جبکہ لام پر تشدید موجود ہے، لیکن ہم ٹھہراؤ اس لیے نہیں کریں گے، اس تشدید کا تعلق پچھلے والے حرف قاف سے ہے، لہٰذا ہم نے یہاں وقف کر لیا ہے، اب یہاں تشدید نہیں پڑھی جائے گی۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کو فا سے ملائیں گے اس لیے کہ فا ساکن ہے، تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، اسی طریقے سے فا کو یا مدہ سے ملا دیں گے جو کہ ساکن ہے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور ہا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو یا سے ملائیں گے، میم کے بعد نون ساکن موجود ہے، لیکن ادغام کے قاعدے سے اس نون ساکن کو ہم ختم کر دیں گے، یعنی نون کو ہم یا میں چھپا دیں گے۔ ادغام کا قاعدہ جسے ادغام تام کہا جاتا ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پر ادغام تام کی دونوں پارٹ نہیں دیکھے تو برائے مہربانی ہمارے چینل پر ادغام تام کے دونوں پارٹس دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ادغام کا قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میم کو یا سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، یا کو عین ساکن سے ملائیں گے کیونکہ عین ساکن ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور را کو آگے غاد سے ملائیں گے جو کہ ساکن ہے، اور غاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ۔ عین کو نون ساکن سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، عین کو نون سے اس لیے ملا رہے ہیں کہ نون ساکن ہے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے، ذال کو آگے کاف ساکن سے ملا دیں گے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، اور را کو آگے با سے ملا دیں گے کیونکہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ۔ یا کو سین سے ملائیں گے کیونکہ سین ساکن ہے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، لام کو کاف سے ملائیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے بغیر قلقلہ کے، یعنی اس میں آواز کو بالکل نہیں ہلائیں گے، اور کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، ہا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے کیونکہ ہا پر پیش ہے، اگر یہاں الٹا پیش ہوتا پھر ہا کو ہم کھینچتے۔ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔
عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، دال کو باریک کر کے پڑھیں گے، دال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، با پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا، با کے بعد تو الف موجود ہے لیکن اسے ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ با پر ہم نے تنوین کو ادا کرنا ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی ادا کریں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، دال پر دو زبر ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے وقف کی حالت میں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو نون مشدد سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے، پھر تشدید کے اوپر زبر موجود ہے اور نون کے بعد لام ساکن بھی موجود ہے۔ اب ہم اس زبر کے ساتھ نون کو لام سے ملائیں گے، نون لام زبر نل، تو ہم نے غنہ کے بعد نون کو لام سے ملانا ہے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، سین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور سین میں سیٹی ادا کی جائے گی، جیم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، دال کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے اور دال پر قلقلہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ دال پر زبر ہے۔ لفظ اللہ کے پہلے لام کو دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دوسرے لام پر تشدید ہے اور تشدید کے اوپر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے دوسرے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ہا کو صاف کر کے سینے کی جانب سے ادا کریں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، تا کو دال ساکن سے ملائیں گے کیونکہ دال ساکن ہے اور دال پر قلقلہ کیا جائے گا، ساکن ہونے کی وجہ سے قلقلہ کہتے ہیں آواز کو ہلانے کو، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے اور عین کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے اور عین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے واو مدہ ہونے کی وجہ سے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے اور عین کو آگے لفظ اللہ کے لام سے ملا دیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ اور کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، ہا کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو نون مشدد سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، لام کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ کیونکہ میم پر تشدید ہے، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے بعد الف ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، میم کو بالکل نہیں کھینچنا، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ عبد اللہ
عین کو با ساکن سے ملائیں گے، با پر قلقلہ کریں گے ساکن ہونے کی وجہ سے۔ دال کو لفظ اللہ سے ملا دیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے دوسرے لام پر تشدید موجود ہے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے دال پر پیش ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ عبد اللہ یدعوہ، یا کو دال ساکن سے ملائیں گے قلقلے کے ساتھ، عین کو واو مدہ سے ملائیں گے اور عین کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون، کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے کیونکہ کاف کے بعد حروف مدہ میں سے الف موجود ہے۔ دال کو واو مدہ سے ملائیں گے اور دال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور کاف کو آگے واو مدہ سے ملانا ہے۔ نون کو بھی واو مدہ سے ملائیں گے، کاف اور نون دونوں کو ایک ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس نون کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ یکونون علیہ لبدا، عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، قل انما ادعو، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو لام ساکن سے ملا دیں گے۔ حمزہ کو نون مشدد سے ملانے ہیں غنہ کے ساتھ، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے اور الف مدہ پر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے میم کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو دال سے ملائیں گے قلقلہ کے ساتھ، عین کو واو مدہ سے ملائیں گے اور عین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قل انما ادعو ربی، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو با مشدد سے ملا دیں گے اور با کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے با کو آگے یا ساکن سے ملانا ہے اور با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا لیکن لام کے بعد چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے لام کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو شین سے ملائیں گے کیونکہ شین ساکن ہے۔ را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔